أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہے سورۃ البقرہ کی آیتیں جو آج ہم کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ایکچولی جو آیت آج ہم کور کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ طویل ترین آیت ہے قرآن کی، اور یہ لین دین کے بارے میں ہے. آیت الدین بھی کہتے ہیں اس کو. تو یہ آیت، اور کیونکہ یہ آیت بہت لمبی ہے، اور اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیدھا ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف چلتے ہیں تاکہ ہم تھوڑا ٹائم جو ہے وہ سیو کر سکیں. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. تو یہاں سے یہ آیت جو ہے یہ شروع ہوتی ہے. اب آپ یہ سمجھیے کہ دو لفظ ہیں عربی زبان میں، ایک ہے دین اور ایک ہے عین. عین کا مطلب ہے کہ کوئی چیز جو آپ جس فوراً جو ہے معاملہ جو ہے وہ آپ کی ایسی ٹرانزیکشن ہے جو فوراً آپ جسے کہتے ہیں نا عین وقت پہ جس کی ادائیگی کر دی جائے، اسے آپ عین کہیں گے. لیکن اگر آپ ڈیفر کر دیتے ہیں پیمنٹ کو، اگر کچھ عرصے کے بعد کسی کو آپ قرض دیتے ہیں اور وہ قرض ایک مدت کے بعد جو ہے وہ ادا کیا جائے گا، اسے دین کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے دین کہا جاتا ہے. دین کا معاملہ جو ہے وہ قرض کا معاملہ ہے. اسی لیے جو مالک یوم الدین جسے ہم ایک جو اسی روٹ ورڈ سے جو ایک لفظ نکلا ہے وہ کیا ہے کہ ادھر ہم کس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ روز جزا کا دن، کہ جس دن جو ہے the debts become due، آپ کو بدلہ دیا جائے گا آپ کے اعمال کا. تو بہرحال اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ قرضوں کی جا رہی ہے، اور اس کے لیے جو اصطلاح ہے وہ ہے دین. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اپنا ڈسکشن. یا ایھا الذین، یعنی آمنو، کس کو پکارا جا رہا ہے؟ جو ایمان والے ہیں. یا ایھا، اے الذین، لوگوں جو ایمان لے کر آئے. سب ایمان لے آئے ہو، سب کا جو اگر آپ دیکھیں جو کرسپونڈ کر رہا ہے وہ واؤ سے کر رہا ہے، جو جمع بتا رہا ہے کہ جو سب ایمان لے کر آئے ہو، اے لوگوں جو سب ایمان لائے ہو. اذا، جب تم، اذا تداینتم بدین، یعنی آپس میں لین دین کرو. تداینتم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں باہمی، یہ جو ورب کی جو فارم ہے یہ کیا بتا رہی ہے کہ آپس میں تم کوئی چیز کا جو ہے وہ اس کا معاملہ کرو. تو یہ اسپیسیفک ایک ورب کی فارم ہے عربی میں، جیسے تواصو، ایک دوسرے کو جو ہے نا تواصو بالحق و تواصو بالصبر، کہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ یہاں پہ کیا ہے کہ آپس میں تم لین دین کرو. ٹھیک ہے، تم جو ہے ادھر تم کے ساتھ کرسپونڈ کر رہا ہے، اور تو آپس میں جب تم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرو، یعنی کوئی کسی کو قرض دے. بیدینن، با جو ہے یہ حرف جر، یہ پریپوزیشن ہو گیا. تو ادھر دیکھیں ایک کا کے ساتھ اس کی جو ہے مطابقت کی جا رہی ہے، اور ادھار جو ہے وہ دین کے ساتھ. ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی کو ادھار کا معاملہ آپس میں تم کر رہے ہو. الی اجل مسمی، اور ایک مخصوص وقت تک، یعنی ایک مقرر وقت جو ہے وہ معین کر لیا جاتا ہے کہ میں تمہیں یہ قرض دے رہی ہوں، یا میں آپ سے قرض لیتا ہوں یا لیتی ہوں، اور میں آپ کو جو اگلے سال تک جو ہے اس مہینے تک واپس کر دوں گی، یا اگلے مہینے تک میری تنخواہ آ جائے گی تب میں آپ کو یہ واپس کر دوں گی. الی اجل مسمی،
یعنی ایک مقرر وقت تک، یعنی عین نہیں ہے یعنی دین ہے، یعنی کہ آپ نے کوئی چیز جو ہے اس کا وعدہ کیا ہے کہ آپ ایک مقرر وقت تک جو ہے وہ واپس کریں گے۔ اس سے پچھلی آیتیں اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ ہم نے کی تھی کہ لینینسی اور کمپیشن کی تھی کہ اگر کسی کو آپ نے قرض دیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ نہیں دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بات ادھر سے شروع کی تھی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہترین طریقہ تو انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، پھر اس کے بعد جو چیز حرام ہے وہ کسی کی ایکسپلوئٹیشن ہے، رائٹ، کہ آپ کسی کو ایکسپلوئٹ نہ کریں ربا کے تھرو۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اگر تم کسی کو قرض دیتے ہو تو اگر وہ نہیں دے سکتا تو تمہارے اندر یہ اپنے اندر ایک نرمی لے کر آؤ اور اتنی سختی اس کے ساتھ نہ برتو، اور اگر تم جانے دو، اگر صدقہ سمجھ کے جانے دو اسے جو ہے قرض حسنہ کے طور پہ، تو وہ بہتر ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ جیسے ایک طرف کی بات تو کی جا رہی ہے کہ جس نے جو مقروض ہے اس کے ساتھ نرمی برتنے کا جو ہے وہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قرض دے رہا ہے اس کو کسی صورت ایکسپلوئٹ کیا جائے، اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی رائٹس ہیں۔ تو اب وہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کسی سے قرض لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ الی اجل مسمى، ایک مقرر وقت تک جو ہے یہ قرض جو ہے ادا کیا کر دیا جائے گا، الی جو ہے وہ حرف جر ہے، اجل جو ہے وقت، اور مسمہ جو ہے کسی چیز کا مقرر کر دیا جانا، ٹھیک ہے؟ تو فَاكْتُبُوهُ تو الی اجل مسمن فَاكْتُبُوهُ، تو اسے تم جو اسے لکھ لیا کرو۔ فا جو ہے ادھر سو کے میننگ میں، تو کے میننگ میں اردو میں، اور اکتبوہ جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو، یا اسے لکھ لیا کرو، یعنی کہ جو تمہاری پوری جو ٹرانزیکشن ہے، کس وقت تک کیا قرضہ لیا گیا ہے، کس وقت تک ادا کیا جائے گا، اس کو رائٹ ڈاؤن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حکم ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ رشتہ داری ہوتی ہے اور آپ کے کوئی جاننے والے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے بہت امبیرسنگ بات ہوگی، ہم کیسے ہم یہ اب لکھنے، آپس کی تو بات ہے نہیں، اس سے جو ہوتی ہے محبتوں میں بعض اوقات دراڑیں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ چیز جو ہوتی ہے آپ ہوا ہو گئی، لکھی نہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو جو ہے لکھ لیا کرو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَلْيَكْتُبْ، کہ چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان۔ وَلْيَكْتُبْ کا کیا مطلب ہے کہ وَلْيَكْتُبْ کہ چاہیے کہ لکھے، بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان۔ تو ادھر واو جو ہے وہ اور چاہیے کے لیے جو ہے نا لام کو اگر آپ دیکھیں تو یہ عربی میں گرامیٹیکلی وَلْيَكْتُبْ، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جزم آ رہی ہے یہاں پر، تو یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے، تو کہ چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان جو ہے کہ بینکم کا کیا مطلب ہوا کہ تمہارے درمیان، بینا کا مطلب ہوتا ہے کہ بٹوین ٹو تھنگس، کم جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اس لیے تمہارا جو ہے اس کے ساتھ آج کرسپونڈ کر رہا ہے، تو بینکم، تمہارے درمیان لکھے، ایک کاتبن، کون لکھے؟ لکھنے والا، کاتبن، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے؟ تو کاتبن کسے کہتے ہیں؟ لکھنے والے کو، کاتبن بالعدل، عدل کے ساتھ۔ تو یہ اسپیشلی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن جو ہے وہ ہر وقت پہ، تمام وقتوں کے لیے جو ہے نازل کیا گیا ہے، تو اٹ کین گو بیک ٹو سوسائٹیز کے جس زمانے میں لوگ پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اور آج بھی ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں پہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، تو کاتب کی ضرورت پڑتی ہے، اور کہ کوئی جو ہے ان کے درمیان جو معاہدہ ہے اس کو تحریری طور پر لکھ کر دے۔ اس کے علاوہ آج کل تو جسے کہتے ہیں کہ جو لیگل جو لینگویج ہوتی ہے، جو لا کی جو لینگویج ہوتی ہے، وہ ہم لوگ جو پڑھے لکھے لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی اس سے ناواقف ہوتے ہیں، تو لائر کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج کل کے یہ ہر لحاظ سے جو ہے کہ کاتب کا مطلب ہے کہ اس معاہدے کو جو ہے لکھ لیا جائے اور انصاف کے ساتھ لکھا جائے۔
کاتبم بالعدل، با جو ہے وہ اگین حرف جر ہو گیا کے ساتھ عدل کا کہ لکھا جائے، ولا یأبا اور نہ انکار کرے، واو جو ہے اور لا کا ہے نہیں، اور یأبا کا کیا مطلب ہے کہ انکار کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ نہ انکار کرے کاتبن لکھنے والا، این یکتبا کہ وہ لکھے، کہ جو ہے وہ ان ہو گیا، اور یکتبا کہ وہ لکھے، کہ وہ کسی سے انکار نہ کرے، کہ لکھنے سے وہ انکار نہ کرے، کما کہ جیسے کہ، کاف جو ہے جیسے، اور ما جو ہے کہ ادھر ہو گیا، کہ جس طرح سے علمہ اللہ اسے سکھایا ہے اللہ نے، علمہ ہو جو ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ اٹیچ پروناؤن ہے، اس لیے یہاں پہ یہ اسے کے میننگ میں آیا، تو علامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، الرحمن علم القرآن، سکھایا جانا، کوئی کسی کو ٹیچ کرے، علمہ اللہ جس طرح سے اس کو سکھایا ہے۔ تو اب آپ یہ اس میں بھی بڑی ایک چیز یہ کہی جا رہی ہے کہ اگر کاتب کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے، جو کانٹریکٹ بنانے والا، جو لکھنے والا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، تو جس طرح سے اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اس سے کیا بات ایک آتی ہے کہ یہ جو بھی علوم ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جاتے ہیں، کسی چیز کی سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، تو علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے انسان صرف کرے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کو یہ سروس جو ہے یہ پرووائڈ کرنی چاہیے، اور اس کو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسرے بھی کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہے، کسی طرح سے آپ مسلمانوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی ایسی صلاحیت دی ہے کہ جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ چیز جو ہے کوئی آپ کی خود بخود جنریٹ کی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے، ایک تحفہ ہے، اور اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ پہ جو ہے، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس چیز کو انسان ریکگنائز کرے کہ یہ علم جو ہے، یہ صلاحیت جو ہے، الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے کا جب حکم ہے کہ کس طرح سے میں مدد کر سکوں تو مجھے مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے تو وہ اس چیز کا وہ خیال رکھے۔ اور دوسری بات جو چیز یہ ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ کما علمہ اللہ، کہ اس کو اللہ نے سکھایا ہے، یعنی کہ انسان ہر چیز میں اپنے علم میں کس سے جڑتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جڑتا ہے، کہ اس کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں اگر وہ یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو پھر اگر اس کنیکشن کو ریئلائز کرے گا تو اس میں خیانت بھی نہیں برتے گا، یعنی جو کام وہ کرے گا وہ احسان کے درجے میں آ جائے گا۔ احسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کی جائے کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، تو اگر وہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ودیعت کی گئی ہے، تو وہ اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس میں چوکے گا نہیں اور خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت سمجھے گا، تو یہ چیز بھی عبادت کے درجے میں داخل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے کما علمہ اللہ جو ہے، اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز جب اللہ سے جوڑ دی جاتی ہے تو وہ عبادت کا مقام پا جاتی ہے۔ فَلْيَكْتُبْ بس چاہیے کہ لکھے، تو فا جو ہے کہ پس یعنی سو، انگلش میں لام جو ہے یہاں پہ یہ حکم کے لیے جو ہے کہ، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ادھر جزم آ رہی ہے اور ادھر یہاں پہ اس طرح سے لام ہے، تو یہ جو ترکیب ہے کہ پس چاہیے کہ یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ فل یکتب، اور کہ وہ لکھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، اور چاہیے کہ لکھوائے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، کہ چاہیے کہ وہ لکھوائے، کون لکھوائے یعنی ڈکٹیٹ کون کرائے، اگر واو جو ہے ادھر اور ہو گیا، لام پھر اگین کو میں جس طرح سے بتا رہی ہوں جو ترکیب بن رہی ہے، یہاں پر بھی جو ہے جزم ہے، لیکن کنیکٹ کرنے کے لیے الذی سے یہاں پہ زیر لگی ہے، تو وَلْيُمْلِلْ ہے، تو لیکن کیونکہ ادھر لام الذی کا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدہ ہے، تو اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے جو ہے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، کہ وہ لکھوائے، الذی کون لکھوائے، علیہ الحق، کہ علیہ اس پر ہے، یعنی کس پر ہے، حق،
قرض ہے، یعنی جو قرض دار ہے، جو قرض لے رہا ہے، اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لکھوائے، تاکہ جو لکھائے گا وہ سمجھے گا کہ میری یہ رسپانسبلٹی ہے، میری یہ ذمہ داری ہے، میں نے اتنے پیسے لیے ہیں، میں نے اس کو اس وقت پر جو ہے یہ معین کیا گیا ہے، مجھے ادا کرنا ہے، یہ شرائط ہیں، اور تو اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ جو قرض لیتا ہے کہ اس کو لکھوائے. تو الذی علیہ الحق، کہ اس پر جو ہے قرض جس پر ہے اس کو چاہیے کہ وہ لکھوائے، وہ ڈکٹیٹ کرائے. یہ جملل کا جو ورڈ ہے املا جیسے ورڈ ہوتا ہے نا، کہ املا کرانا، کسی چیز کو ڈکٹیٹ کرانا. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، یعنی بات شروع ہوئی کس کی؟ کاتب کی بھی، کہ وہ جو ہے یاد رکھے کہ اس کو جو ٹیلنٹ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جو علم اس کو عطا کیا ہے اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا. اور جو لکھوا رہا ہے کانٹریکٹ، جو قرض لے رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، کہ وہ اللہ سے ڈرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جسے کہتے ہیں نا کہ بدل کے طور پہ اب اللہ کی جگہ رب، کہ وہ اس کا رب ہے، وہ اس کا مالک ہے. یعنی یہ یاد رکھے کہ اس کا بھی کوئی مالک ہے جو اس کا رب ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. تو وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے جو اس کا رب ہے. یہ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی کسی سے قرض لیتا ہے، پھر کہتا ہے ہاں کیا ضرورت ہے واپس کرنے کی، ان کے پاس تو بہت پیسے ہیں، بہت وہ پیسے والے لوگ ہیں، ایسی کون سا ان کا نقصان ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا. نہیں، جو مورل رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں اگر استطاعت ہے، اور جو آپ نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا، وہ آپ کو کیوں پورا کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، وہ آپ کا رب ہے. اور سب سے پہلی جو رسپانسبلٹی جو ہے اللہ کے نام پہ کانٹریکٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ کی جو وہ ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بنتی ہے، جو کہ آپ کا رب ہے. ربہ، ٹھیک ہے، جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور واو کیا ہے؟ اور لام الف لا نہیں، یبخس، کہ وہ کمی کرے، یعنی کہ جو لکھایا جا رہا ہے اور جو لکھ رہا ہے اس میں وہ کسی قسم کی کمی نہ کرے. منہ اس میں سے، ہو جو ہے یہ پروناؤن ہو گیا اٹیچڈ، تو یہ اس کے میننگ میں آ گیا. سے از فرام، تو اس میں سے شیئن، کسی قسم کی کوئی کمی نہ کرے، کہ نہ لکھانے والا کرے کمی، نہ لکھنے والا کوئی کمی کرے، بلکہ جو ایکوریٹلی جتنا قرض لیا جا رہا ہے اور جو مقررہ معین مدت ہے جو جس پر ادا کرنا ہے، وہ ساری کی ساری ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ صحیح لکھائی جائیں. پھر کہا گیا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، پس اگر یہ ہو، کے پس سو، ان اگر، کیا کہ اگر ہو، الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، الَّذِي، کہ وہ جو جس پر حق ہے، یعنی کہ جو قرض لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، علیہ الحق، اس کی بات کی جا رہی. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ الذی، کہ یعنی جو شخص جو قرض لے رہا ہے، جس پر یہ حق ہے. سفیہن او ضعیفن، سفیہن کا مطلب ہے نادان، نا سمجھ، جسے کہتے ہیں کہ اس میں اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے. بہت ہی کوئی ینگ پرسن ہے کہ بالکل ہی کوئی بچہ جس کو نہیں اس چیز کا پتہ ہے، یا پھر ان تمام چیزوں سے جو ہے نا واقف ہے، کہ وہ اس کی عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکے. او ضعیفن، یا پھر یہ کہ وہ کمزور ہے، کوئی کسی لحاظ سے جو ہے کوئی عمر کی کمزوری ہے جا کر، یا کوئی کسی قسم کی اور ریزنز ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے وہ نہیں اس چیز کو جو ہے وہ سمجھ سکتا. اولا یستطیع ان یملہ، اور کیا کہ لا یستطیع، نہ کہ وہ طاقت رکھتا ہے، ان یملہ، کہ وہ خود اس کو لکھوائے، کہ اگر اس میں جو ہے طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کرا سکے. ٹھیک ہے، تو کسی قسم کی بھی جو ہے معذوری ہے، یا تو عمر اتنی بالغ نہیں ہے وہ، یا پھر یہ کہ
عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ان چیزوں کو اب تھوڑی سمجھ بوجھ اتنی نہیں ہے، یا پھر کسی قسم کی بھی جو ہے استطاعت نہیں ہے، نہیں اس چیز کی سمجھ آتی. یعنی اس لحاظ سے بھی ہے کہ اگر آپ کو ہمیں جیسے کبھی کوئی کورٹ کی کوئی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی سمجھ سے باہر ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک لائر جو ہوتا ہے اپنی جگہ پر، جو اس کو صحیح سے ریپریزنٹ کر سکے، جو تمام اس معاملے کو سمجھتا ہو، جس کو فہم و ادراک ہو، جو کہ تمام شقوں سے جو ہے لا کی واقف ہو، اس کو ہائر کر لیا جاتا ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ ریپریزنٹ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اگر اس کے اوپر حق تو ہے یہ، لیکن یہ کہ بہت ساری کمزوریاں ہوتی ہیں انسان کی، اور اگر کسی ان تمام کمزوریوں کی کسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں اس کو ڈکٹیٹ کرا سکتا، تو پھر کیا ہے کہ فل یملل. اب پھر وہی کہ پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ تو لام یہاں پہ جو اگین جو یہ ترکیب ہے یہ حکم کی ہے، اور جس طرح سے میں آپ کو تعریف جزم آئی ہے فل یملل ولیہ بالعدل. تو اس کا جو ولی ہے، جو اس کا گارڈین ہے یا کوئی لائر ہے، ٹھیک ہے، ولیہ اس کا ولی جو ہے بالعدل، عدل کے ساتھ جو ہے، یعنی اس کا قائم مقام، کسی طریقے سے بھی کوئی قائم مقام آپ نے جو ہے سلیکٹ کر لیا. بعض اوقات پاور آف اٹرنی کسی کو دے دیا جاتا ہے، کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو جو ولی بن جاتا ہے بالعدل، کہ وہ عدل کے ساتھ جو ہے وہ ریکارڈ کرے. تو یہ جو ہے یعنی ٹرانزیکشن لکھا جائے گا، کاتب ہوگا، کاتب کی رسپانسبلٹی ہے وہ ریلائز کرے، پھر اس کے بعد جو لکھنے والا ہے جو قرض لینے والا ہے وہ اس کو برابر صحیح طریقے سے بغیر کسی کمی کے جو ہے اس کو لکھے. اور اگر جو ہے جو قرض لے رہا ہے وہ اس قابل نہیں ہے، تو اس کا کوئی ولی، کوئی گارڈین جو ہے یہ کام کرے. یعنی اتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ضرور ہونا چاہیے، اور تاکہ جس سے کے پیسے لیے جا رہے ہیں اس کے حقوق محفوظ رہیں. ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ولیہ بالعدل وَاسْتَشْهِدُوا. اب کس کی بات کی گئی پہلے؟ کانٹریکٹ قرض لینے والے کی، پھر اس کے بعد جو کاتب ہوتا ہے. اب جو آپ یہ کانٹریکٹ جو لکھایا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کو گواہ چاہیے، اور تاکہ وہ وٹنس کر سکیں کہ بھئی ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ ہوا تھا، یہ اس تاریخ کو ان لوگوں نے لکھا تھا، انہوں نے ان سے اتنے پیسے لیے تھے، اور اس کے سگنیچر اور اس کے تاکہ وہ جو ہیں بعد میں کوئی جھگڑا ہو کچھ ہو تو وہ گواہ آ کے جو ہے گواہی دیں گے کہ ہاں ہم نے یہ چیز وٹنس کی تھی. تو وَاسْتَشْهِدُوا کا کیا مطلب ہے کہ تم سب گواہ بنا لو. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہیدین، کہ دو گواہ تم کو چاہیے، شہیدین من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، من جو ہے فرام ہو گیا رجالکم، کم جو ہے یہ اپنے کے میننگ میں ادھر دیکھیں اب ادھر کم سے تو یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، یعنی اپنے مردوں میں سے تم دو گواہ لے لو. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، لیکن اگر نہ ہو یکونا دو مرد، سو فرجل، یکونا میں، اور جو اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ الف جو ہے یہ دو کی میننگ میں ہے، تو یہ جو نا جو ہے یہ یکونا یہاں پر کس لیے آیا ہے کہ دو مردوں کے لیے. فرجل تو ایک آدمی، ٹھیک ہے نا. تو ایک کوئی بھی آدمی جو ہے، جو ہے وہ دو ہو گیا، اور رجل ایک آدمی، اور کیا ہے وامرأتانی، تو یا پھر وامرأتانی کا کیا مطلب ہوا کہ دو عورتیں، ممن کے ان سے جنہیں، من جو ہے مم اور من جو ہے یہ مل کر ممن بنتا ہے کہ ان سے جنہیں، کہ تردونا تم سب پسند کرتے ہو، یعنی جو بھی تم سلیکٹ کرو کہ ایک مرد یا دو عورتیں، من الشہداء گواہوں میں سے. اب من جو ہے یہاں سے میں سے، اور شہداء جو ہے کیا مطلب ہوا کہ گواہوں میں سے، ان کے تضل احداہما بھول چوک ہو جائے، احداہما ان دونوں میں سے ایک، یعنی دو عورتیں سلیکٹ کی اور کہا گیا کہ اگر ایک میں سے کسی سے بھول چوک ہو جائے، احداہما فتذکرا تو یاد کرائے، احداہما احداہما الاخری، فتذکرا کا کیا مطلب ہے کہ اس کو یاد کرایا جائے، احداہما ان دونوں میں سے،
اور یہ جو ما ہے یہاں پر یہ دونوں کے لیے ہے یہاں پر کہ احداہما الاخری، دوسری کو، یعنی اگر ایک جو ہے تضل احداہما، ایک بھول جائے دونوں میں سے، فتذکرہ تو یاد کرائے دلائے اس کو، احداہما ان دونوں میں سے دوسری اخرى جو ہے کہ دوسری جو ہے اس کو یاد دلائے۔ اب یہ جو چیز ہے اس کو کہ ایک مرد اور یا دو مرد آپ لیں، یا پھر اگر آپ دو مرد نہیں ہے میسر تو ایک مرد، اور پھر اس کے بعد اس کو ریپلیسمنٹ ایک مرد کی کیا ہوئی کہ دو عورتوں کی گواہی، کہ اگر ان میں سے ایک جو ہے جس سے بھول چوک ہو جائے تو دوسری جو ہے اس کو یاد کرایا۔ اب یہ بہت لوگ اس بات کا وہ بتنگڑ بناتے ہیں کہ یہ مطلب کہ عورت کی گواہی جو ہے وہ آدھی گواہی، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں اس ضمن میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن میں جو ایک چیز جو بعض علماء نے جو پوائنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو خاص طور پہ خصوصی طور پہ جو لین دین کی آیتیں ہیں، جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا جو ذکر کیا گیا، اس کے ضمن میں یہ گواہی کا ہے جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں ٹرانسمٹ کی تو اس وقت کوئی نہیں کہا گیا کہ حضرت عائشہ کی گواہی جو ہے کہ وہ موجود تھی اور یہ حدیث جو ہے اور ان سے جو ہے مروی ہے، تو یہ وہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ سفیشینٹ نہیں تھیں، یا پھر جو ہے سورہ نور میں عورت کا معاملہ کہ جب وہ جو ہے اپنے میاں کے خلاف جو ہے کھڑی ہو اور وہ گواہی دے کہ تو اس وقت بھی جو ہے ایک عورت کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ فائنینشیل ایشوز کے بارے میں خاص طور پہ یہ آیت آئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں جب اس طرح کی آیتیں جو ہیں وہ آتی ہیں تو بعض اوقات یہ نہیں ہوتا ہے کہ قرآن جو ہوتا ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ آئیڈیلی یہ چیز ہے، بلکہ بعض اوقات پریکٹیکل چیزوں کو جو ہے وہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہر دور میں اتنی موبائل نہیں تھیں، اور ہر دور میں اتنی زیادہ جو تھی خرید و فروخت کے معاملے میں، اور جسے کہتے ہیں کہ ان تمام ایشوز میں اتنی زیادہ انوالو نہیں تھی، اور تو اس لحاظ سے جو ہے جتنے مرد انوالو تھے تو اس لیے جو ہے کہ کہا گیا کہ اگر ایک اور دو عورتوں کو اگر انوالو کیا جائے تو ایک سے اگر جو ہے وہ بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھول چوک کا بھی جو ہے ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، لیکن تضلہ جو ہے عام طور پہ عربی میں جو لفظ ہوتا ہے بھولنے کے لیے وہ ہوتا ہے نسیہ۔ یہاں پہ بھولنے سے زیادہ جو ہے اس کی بات کی جا رہی ہے کہ کسی سے کوئی غلطی لاحق ہو جائے، یعنی کہ اگر کوئی لا علمی ہو کسی ایشو کی وجہ سے تو دوسری عورت جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے، اور تو اس لیے دو عورتوں کی جو ہے گواہی کا یہ کیا گیا۔ دوسری پھر اسکالرز نے اس کی بھی اگزامپل دی گئی ہے کہ بعض اوقات جو ہوتا ہے کہ عورتوں کی کچھ پرابلمز مجبوریاں بھی ہوتی ہیں کہ جس طرح سے کوئی عورت کو انٹیمیڈیٹ کرنا، جیسے گواہی دینے کے وقت جو ہے جب اگر آپ انٹیمیڈیٹ کرنے جائیں گے تو عورتیں بنسبت مردوں کے تھوڑی کمزور ہوں گی، اس لحاظ سے کہ اگر ان کو جو ہے اس سچویشن میں ڈالا جائے کہ تم اگر گواہی دو گی تو ہم یہ تمہارے ساتھ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے، یا ایون خاندان کے مرد جو ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہو جائیں کہ تم اس معاملے میں نہ پڑھو، گواہی کے معاملے میں کوئی کسی قسم کے کورٹ ایشوز میں جو ہے، تو اس لیے جو ہے کہا گیا کہ ان کی سپورٹ کے لیے۔ تو یہ ایک پریکٹیکل جسے کہتے ہیں کہ طریقے سے جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے، اور آج اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی چیز آئیڈیلی ڈیفائن کی جا رہی ہے، لیکن بعض اوقات جو ہوتی ہیں ایسی سچویشنز ہوتی ہیں کہ جس میں جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس طرح کے احکامات آتے ہیں جو کہ انسان کے لیے عملی طور پہ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آسانی پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں جس طرح سے ہمیں بتائی ہیں کہ وہ بے شک حکمت پر مبنی ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، آگے کیا کہا گیا؟ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور نہ انکار کریں گواہ جب وہ سب بلائے جائیں، یعنی جب ان کو بلایا جائے کہ کوئی گواہی دینے کے لیے
تو اس وقت وہ انکار نہ کریں کہ اب جو ہے کہ اب ان کے اوپر یہ ڈیوٹی، جس طرح سے کہا گیا کہ کاتب کو انکار نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح سے گواہوں کو جب بلایا جائے کہ اذا ما دعو، کہ جب وہ ان کو مدعو کیا جائے، تو وہی دعو کا ورڈ جو ہے کہ جب ان کو بلایا جائے تو وہ ان کو منع نہ کریں۔ اور پھر کیا ہے، ولا تسأمو، اور نہ تم سب جی چراؤ، ان تکتبوہ صغیرا او کبیرا الی اجلی، اور نہ تم سب جی چراؤ، لا کا ہو گیا نہیں، تم کے لیے تا ہے یہاں پر، اور کیونکہ سب کے لیے کا ورڈ کہاں سے آیا کہ واو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمام جو ہے یا ایھا الذین آمنو حکم دے رہے ہیں کہ اس چیز میں کو جو لائٹلی مت لو، یا اسے جسے کہتے ہیں بیزار نہ ہو، اس سے اکتاؤ نہیں کہ یہ کون کرے، کون یہ کرے، کہ ان تکتبوہ، کہ تم سب اسے لکھو، یعنی یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اس چیز کو لائٹلی مت لو، بلکہ سب کہ ان تکتبوہ، کہ جو لین دین کا معاملہ ہے اس کو لکھنا، ان تکتبوہ، ہو جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اسی لیے اس سے ہے یہاں پہ، تا جو ہے وہ تم کے ساتھ ہو گیا، اور ان جو ہے وہ کے سے، اور سب انہوں نے جو ہے واو کے ساتھ، جسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان تکتبوہ، جس طرح سے یہاں پر بھی واو کے ساتھ جو ہے سب تھا، تو اسی طرح سے کہ ولا تسمعوا، ولا تسأموا، سوری، ولا تسأموا، کہ تم جو ہو نہ تم سب جی چراؤ، ان تکتبوہ، کہ تم سب اسے لکھو، صغیرن، کیا چاہے معاملہ چھوٹا ہو، او کبیرن، یا معاملہ بڑا ہو، کسی چیز کو ٹریولائز نہیں کرو گے، یہ تو اتنے اس میں کیا لکھنے کی ضرورت ہے، یا بڑا ہو، الا اجلی، اس کی مقررہ میعاد تک، الا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تک ہو گیا کہ یہ حرف جر ہو گیا، اجل جو ہے، اجل کہاں کسے کہیں گے کہ مقرر میعاد کو، ہی جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، تو اس کی کس کی، یعنی جو لون ہے اس کی مقرر میعاد تک، اس کو جو ہے اس سے جی مت چراؤ، تو کیا ورڈ ادھر یوز کیا گیا، تسأمو، تسأمو کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے بارے میں بور ہو جانا، بیزار ہونا، کہ جو ہے تو ایسا مت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے۔ ذالکم، یہ لکھ لینا تم سب کے لیے جو ہے، یہ ذالکم اقسط، زیادہ انصاف کی بات ہے، اقسط کا مطلب کوئی چیز کو جیسے کہتے ہیں نا اکبر، زیادہ بڑا ہونا، تو یہ وہ فارم ہے، زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس، یعنی بات کس سے شروع ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شروع ہوتی ہے، اور ہر معاملے میں جو اللہ کا تقوی ہے اس کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ بات جو ہے زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ کے پاس، وَأَقْوَمُ، اور زیادہ مضبوط رکھنے والی ہے، واو جو ہے اور ہو گیا، اور اقوامو کا کیا مطلب ہو گیا کہ زیادہ مضبوط رکھنے والی ہے، للشہادہ، یعنی شہادہ کو، یعنی گواہی کو، لام ادھر جو ہے وہ کیا ہے، حرف جر، شہادہ کو، اور شہادتی یعنی یہ چیز کہ تم جو لکھو گے، سب سے پہلی بات تو جب تم لکھو گے تو کسی چیز کو چھوٹا اور بڑا تم جو بھی کچھ سمجھو، لیکن سب سے بڑی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ اللہ کے پاس زیادہ انصاف والی، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ شہادت زیادہ جو گواہی کے کو مضبوط کرنے والی بات ہے، وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے اللہ کے نہیں، ان اور لا کو ملا کے ادھر بنتا ہے اللہ، ان جو ہے وہ کے کی میننگ میں ہو گیا، اور لا جو ہے نہ، کہ وہ ادنا اللہ ترتابو، کہ تم سب شک میں پڑو، سب اگین واو کے ساتھ، ادھر آپ ادھر دیکھ رہے ہیں تا جو ہے وہ تم کے ساتھ، کہ تم سب شک میں پڑو، یعنی سب سے پہلی کیا چیز ہے کہ یہ سب اللہ کے پاس مقبول ہے، اللہ کے پاس یہ بہترین ہے، نمبر 2 کہ یہ گواہی کو مضبوط کرے گی، اور تم بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ انسان کی نیت خراب ہوتی ہے، بعض اوقات انسان میں کمزوری ہوتی ہے، آپ بھول جاتے ہیں، آپ کے دماغ میں ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان بھول جاتا ہے کہ کس کو کتنے پیسے دیے تھے، اچھا اتنے دیے تھے، نہیں میرا نہیں خیال اتنے تو نہیں تھے، یا یہ تو کچھ زیادہ ہی وہ، اور جو کہتا ہے نہیں آپ نے اتنے لیے تھے، نہیں میرا نہیں، مجھے بالکل نہیں یاد پڑ رہا،
اور پھر آپ کو کوئی ریکارڈڈ کوئی ایویڈنس دکھاتا ہے، کوئی وہ دکھاتا ہے تو کہتے ہیں اوہ واقعی میں تو بالکل ہی میرے دماغ سے نکل گیا تھا. اللہ ترتابو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم شک میں پڑ جاؤ. تو اس لیے بہتر ہے کہ تم اس کو پورا جو لین دین کا معاملہ ہے اس کو رائٹ اٹ ڈاؤن. الا ایکسپٹ، اب کس صورت میں؟ ان کہ یہ کہ تکونا کہ تجارتاً حاضرتاً کہ نقد تجارت کا ہو، تدیرونہا تم سب گھماتے ہو اسے، بینکم اپنے درمیان، فلیس علیکم جناح تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، اللہ تکتبوہا. تو اب ایکسیپشن کیا آ گیا؟ اتنی تاکید کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسیپشن بتا رہے ہیں. اللہ ایکسیپٹ یہ کہ ان تکونا کہ ہو تجارتاً حاضرتاً، حاضر ہونا کوئی چیز جو ہوتی ہے بالکل پریزنٹ ہونا، تجارتاً حاضرتاً نقد تجارت کا معاملہ. تدیرونہا کا کیا مطلب ہوا؟ تم سب گھماتے ہو اسے. اس کا میں آپ کو میننگ سمجھاتی ہوں. سب کے لیے ادھر واو ہے، آپ یہ دیکھ لیں. تدیرونا اور ہا جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، تو کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ تجارت کی طرف. ہا اسے، یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ہا اسے جو تم سب گھماتے ہو، بینکم اپنے درمیان. ٹھیک ہے. فلیس علیکم جناح، ف جو ہے وہ تو ہو گیا، لیسا نہیں، علیکم تم پر. علا جو ہے یہ حرف جر ہوتا ہے نا، علا، اور کم جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا ادھر. ٹھیک ہے نا. تو یہ تم کے ساتھ جو ہے یہ کرسپونڈ کر رہا ہے. جناح کوئی گناہ، اللہ ان اور لا کا کمبینیشن کہ نہیں، تکتبو کہ تم اس کو سب لکھو. ہا جو ہے اگین ادھر ہا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، اس سے لکھو. اب کیا بات ہو رہی ہے کہ ایکسیپشن ہے، یعنی ہر چیز کو لکھنے کی. تدیرونہا پہلے آپ یہ سمجھیں، تدیرونہا کا مطلب ہے تم سب گھماتے ہو، جیسے کوئی دائرہ نہیں ہوتا. آپ ایک ایرو جو ہے یہ سرکل بنتا ہے نا آپ کا، تو ایک ایرو یہاں پر جا رہا ہے، ایک ایرو جو ہے وہ یہاں پر جا رہا ہے. تدیرونہا یعنی آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی اور جو ہے اس کو پیسے آپ نے دیے، اس نے وہ چیز آپ کو تھما دی، تو یہ ایک سرکل بن جاتا ہے. رائٹ. تدیرونہا لین دین، ٹرانزیکشن، فوراً کے فوراً. کوئی چیز ڈیفر پیمنٹ نہیں ہے، جسے ہم کہہ رہے ہیں نا دین اور عین کا معاملہ، کہ وہ چیز جو ہے وہ فوراً آپ عین وقت پہ ہی جو ہے آپ نے کہا کہ بھئی یہ مجھے چیز، جیسے آپ بازار گئے، آپ نے گروسری خریدی، آپ نے گیس ڈلوائی، آپ نے کوئی چیز جو ہے فوراً ڈرائیو تھرو میں گئے، جا کے کوئی چیز خریدی، تو وہ تو آج کل کے زمانے میں تو الیکٹرانک رسیدیں فوراً نکل آتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فوراً چیز لی اور فوراً جو اس کی ادائیگی کر دی. یہ آپس کی جو فوراً، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ نہیں اب فوراً آپ مجھے لکھ کر دیں اس کی رسید، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں نہیں ہے. جس کی ڈیفر پیمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو بعد میں وہ چیز جو ہے آپ وہ قرض ہے، تو اس صورت میں جو ہے آپ کو لکھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. تو بینکم تو فلیس علیکم جناح تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، اللہ تکتبوہا کہ تم سب اسے لکھو. پھر کیا ہے؟ وَأَشْهِدُوا اور تم سب گواہ بنا لو. سب جو ہے ادھر واو کے ساتھ اگین آ رہا ہے. واو شروع کا جو واو ہے وہ اور کا ہے، اور اشہدو میں جو واو ہے وہ سب کے لیے ہے کہ تم جو ہو گواہ بنا لو. اذا تبایعتم، اذا کہ جب، تبایعتم کیا ہوتا ہے؟ تم آپس میں سودا بازی کرو. اب تبایعتم جو ہے نا یہ الگ کیس ہے کہ اس میں تمہیں گواہ بنا لو کہ جب تم آپس میں سودے بازی کرو. یعنی یہاں پر جو ہے اس تبایعتم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی لین دین کا ذکر کیا جا رہا ہے جیسے آپ نے کوئی پرانے جو جیسے کوئی لانگ ٹرم ٹرانزیکشن جسے کہتے ہیں، کہ آپ کو ابھی پیمنٹ کرنی ہے، لیکن اس کی سروس جو ہے وہ آپ کو وہ بعد میں ملے گی. کوئی آپ نے سیمینار اٹینڈ کرنا ہے، آپ نے آن لائن پیمنٹ کر دی، اب آپ کو ہے کہ میرے پاس رسید ہونی چاہیے نا، کہ میں ادھر جاؤں گی ادھر اٹینڈ کرنے کے لیے، تو میرے پاس رسید ہونی چاہیے. تو اس میں جو ہے ضروری ہے کہ آپ کے پاس
رسید ہو. تو کوئی ایسی لانگ ٹرم ٹرانزیکشن کی جس میں فوراً پیمنٹ کرنی ہو اور سروس آپ کو وہ جو ہے وہ بعد میں ملے، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فوری معاملہ تو نہیں ہوا نا، عین کا معاملہ تو نہیں ہوا، یہ تبا یا عتم جو ہے ایسی ہے کہ جو ڈیفرڈ پیمنٹ والی بات ہوگی، تو دین کا معاملہ ہو گیا. تو اس طرح کی اگر تم تجارت آپس میں کرو گے تو اس میں ہے کہ تم کو ضرور گواہ بنا لینا چاہیے، تمہارے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے کہ تم نے یہ پیمنٹ کی ہے، اب تمہیں جو سروس جو ہے وہ بعد میں ملے گی. تبا یا عتم. اور پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ ولا یضار کاتب ولا شہید، کہ نہ تکلیف دی جائے کاتب کو اور نہ گواہ کو. واو جو ہے اور ہو گیا، لام الف لا نہیں. یضار جو ہے یہ یونیک فارم ہے ورب کی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ تکلیف دیں آپ کسی کو. یہ معروف اور مجہول دونوں میں یوز ہوتا ہے کہ نہ آپ کسی کو تکلیف دیں اور نہ آپ کو تکلیف دی جائے. یعنی کاتب جو ہے وہ بھی کوئی کسی قسم کی ہیرا پھیری نہ کرے لکھنے میں، نہ اس کو جو ہے ستایا جائے، نہ کہ گواہوں کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے. جسے کہتے ہیں کہ یہ جو مڈل پلیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے، کیونکہ ان کو ان کی رسپانسبلٹی دلائی گئی، یہ کا احساس دلایا گیا کہ کاتب منع نہ کرے، جو جب گواہ ہیں ان کو بلایا جائے تو وہ منع نہ کرے. سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقویٰ جو ہے رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ کہ جب ان لوگوں نے اپنی ذمہ داری اگر اٹھائی ہے تو ان کو جو ہے اب تکلیف نہ دی جائے. بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ گواہی نہیں دینا چاہتے کیونکہ ان کو خوف ہوتا ہے کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائی جائے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، واو جو ہے اور ہو گیا، ان ہے کہ اگر تفعلوا کہ تم سب ایسا کرو گے. تم کے لیے جو ہے تا کو ادھر ہائی لائٹ کیا گیا، اور واو جو ہے یہ جمع کے لیے کہ تم سب ایسا کرو گے، اگر تکلیف پہنچاؤ گے، اگر کسی قسم کا ضرر جو ہے پہنچے گا کاتب کو جس نے کانٹریکٹ لکھا، یا شہید کو، یا جو کہ گواہ تھا. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو پھر یہ جو ہے کیا ہوا، سببیہ ہو گیا کہ تو اِنَّا کہ بے شک یقیناً ہو یہ، یعنی یہ تمہارا بیہیویئر جو ہے، یہ جو تم نقصان پہنچا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ فسوق. یہ شدید جو ہے وہ فسق کی جمع فسوقم بکم، بکم جو ہے یہ فسوق و کم بھی ہو سکتا تھا کہ یہ تمہاری طرف سے جو ہے یہ فسوق ہے، لیکن با جو ہے یہاں پر جسے کہتے ہیں کہ الگ سے ایک پریپوزیشن آیا ہے کہ تمہاری طرف سے، یعنی ایک چیز جو تمہارے ساتھ چپک گئی ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ بہت بڑی تمہاری جو ہے یہ روح کو دھبا لگ گیا ہے فسق کا، کہ تم جو ہو کاتب کو یا شہید کو جو ہے، ایک تو بات ہے کہ خود تم سچے نہیں ہو، تم خود کرپٹ ہو گئے ہو، لیکن اس حد تک کرپٹ ہو گئے ہو کہ اگر کوئی سچائی پہ کھڑا ہونے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو نقصان پہنچا رہے ہو. تو سوچیں کہ اپنے سے جو انسان کا جو فسق ہے، جو شر ہے، وہ اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کی لپیٹ میں جو ہے کاتب بھی آ رہا ہے اور شہید بھی آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ تمہارے ساتھ جو ہے فسق کی لپیٹ میں تم آ گئے ہو. واتقوا اللہ، اور جو بات جو جس سے شروع کہ اللہ سے ڈرتے رہو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تم کو جو ہے مفید باتوں کی تعلیم دیتا ہے. تو واو جو ہے اور یعلمکم، یعلم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو علم دینا. کم جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا کہ اللہ، اور اللہ جو ہے وہ فاعل ہے، تو اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے. یعنی اگر انسان چاہتا ہے واتقوا اللہ اور یعلمکم اللہ، کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے لیے علم کے دروازے کھلیں، علم کے دروازے کھلیں، تو علم کے دروازے جو ہیں جیسے شروع میں بات بھی ہوئی نا کما علمہ اللہ، کیا اس کو اللہ نے اس کو علم دیا. تو علم کے دروازے جو ہیں وہ تقویٰ کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، کہ جو ہے کہ واتقوا اللہ یعلمکم اللہ، کہ اگر تم سنسیئر ہوگے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے. جیسے کہتے ہیں نا کہ انسان اب چاہتا ہے کہ اس کی مقام، اس کے مرحلے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے لیے دروازے کھلیں، تو وہ تقویٰ ہی وہ دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے جو ہے علم کے مدارج پر انسان جو ہے اس کے لیے اس میں وہ آگے بڑھتا جاتا ہے.
واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ جو ہے وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. واللہ، اور اللہ بکل شیء، یعنی بی جو ہے یہ حرف جر ہو گیا کو، اور ہر چیز کو، علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام العلیم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز سے واقف ہے. وہ جانتا ہے کہ کس نے کس کو کتنا قرضہ دیا، کیا کیا کس کی کیا نیت تھی، کس کے دل میں کیا تھا، کس کو جو ہے کب کیا میعاد مقرر کی گئی تھی، کاتب نے کیا لکھا، اس کو کیا لکھنا چاہیے تھا اور اس نے کیا لکھا، جو شہید تھے، جو گواہ تھے، انہوں نے کیا وٹنس کیا، اور تمام چیزوں کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط ہے. پھر اس کے بعد کہا گیا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم ہو سب سفر پر، وَإِن كُنتُمْ، یعنی اب سفر کی بات کی جا رہی ہے. ایک اسپیشل کیس جو بتایا جا رہا ہے کہ واو اور ان جو ہے وہ ہو گیا اگر تم ہو سب، علی سفرین، سفر کے اوپر، یعنی سفر میں ٹریول کر رہے ہو، ولم تجدوا کاتبا، اور جو ہے ادھر ہو گیا واو، لم کیا ہو گیا نہیں، تجدو میں جو ہے تا جو ہے وہ تم کے ساتھ ہے، اور تجدو جسے کہتے ہیں نا کہ موجود ہونا، اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں موجود، اس سے جو ہے وہ اس میں مفعول ہے. تو تجدو جو ہے کہ تم سب پاؤ، واو جو ہے وہ سب کے لیے یہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے تجدو. ولم تجدو کہ تم سب نہ پاؤ، لام کے لم کا مطلب نہیں میں ہے، کاتبن کوئی کاتب، یعنی تم ٹریول کر رہے ہو اور کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی مل جائے کہ تم جو ہو کہ کوئی کاتب ملے جو لکھ سکے. فرحان، فرحان، جو ہے تو ریحان جو ہے وہ رہن کی جمع ریحان ہوتا ہے، کہ مطلب ریحان کا کیا مطلب ہوا، ریحان کا کہ جسے کہتے ہیں کولیٹرل، گروی رکھ دینا، جو جسے کہتے ہیں نا رہن. مقبوضہ، قبضے میں دے کر معاملہ کر لو. مقبوضہ کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی چیز قبضے میں لے لی جائے. تو اگر ایسی سچویشن ہو کہ تمہارے پاس کوئی جو ہے لکھنے والا نہیں ہے، اس کانٹریکٹ کو کس طرح سے، اب کوئی کس طرح سے آپ کو ٹرسٹ کرے کہ آپ ایسی کسی کو قرض دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ایسا لین دین کا ادھار کا معاملہ ہے اور کوئی لکھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ جو قرض جو لے رہا ہوتا ہے، تو قرض لینے والا اپنی کوئی شے قرض دینے والے کے حوالے کر دے کہ میری یہ شے آپ کے قبضے میں رہے گی، آپ اتنے پیسے مجھے دے دیجئے، میں یہ آپ کو واپس کر دوں گا، آپ میری چیز مجھے لوٹا دیجئے گا. یعنی آپ مجھے پیسے دے دیجئے، میں کچھ گروی رکھوا دیتا ہوں آپ کے پاس، کوئی چیز میری جو ہے آپ کے پاس رہے گی، اور یہ جو ہے رہن بالقبضہ ہے. لیکن رہن یعنی گروی رکھی ہوئی چیز سے کوئی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں، وہ سود ہو جائے گا. مثلا اگر کوئی اپنا مکان رکھتا ہے تو اس پر قبضہ تو قرض دینے والے کا ہوگا، لیکن وہ اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، اس کا کرایہ نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے، کرایہ مالک کو ہی جائے گا. تو کوئی چیز جو ہوتی ہے کہ ایز اے گارنٹی، جسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ضمانت کے طور پر جو ہے وہ رکھوا دی جائے، اسے کہتے ہیں رہن. تو پھر آپ اس صورت میں رہن دے سکتے ہیں. لیکن اگر فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اطمینان ہو، یعنی کوئی ٹرسٹ کرے، امینہ بعضکم بعضاً، یعنی تم میں سے بعض دوسرے کو ٹرسٹ کریں. امین کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ٹرسٹ کرنا. بعضکم تم میں سے بعض کو، یہ کم جو ہے یہ بھی اٹیچ پروناؤن ہو گیا، بعضکم بعض کو، یعنی بعضاً، یعنی تم میں سے بعضکم تم میں سے بعد، اور بعدن یہ مفعول ہو گیا بعد پر، یعنی تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض کو ٹرسٹ کرتے ہیں. مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ سفر میں تھے، آپ نے کسی سے قرضہ مانگا، لیکن آپس میں ان کی جو ہے ایک ایسی ریلیشن شپ ہے کہ اعتبار ہے، بے اعتباری نہیں ہے. تو اور صرف اعتبار کے بیسس پر، صرف کہنے کے بیسس پر آپ نے، اس صورت میں کوئی لکھنے والا موجود نہیں تھا، آپ نے دے دیے اس کی مدد کرنے کے لیے اس کو پیسے، اور کوئی اس کے بدلے میں کوئی لیٹرل بھی نہیں لیا، کوئی رہن بھی نہیں لیا، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، جو ہے کہ پھر اس کو چاہیے کہ ادا کرے، الذی
تمنا کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی، تو فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، تو پھر چاہیے کہ ادا کر دے. جو ہے یہ ہو گیا کہ تو لام جو ہے یہاں پر اگین حکم کے لیے کہ اسے چاہیے کہ ادا کر دے کہ الذی تمنا کا کیا مطلب ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی گئی، امانتہ اس قرض خواہ کی امانت، ولیتق اللہ. تو یہ وہ کیس بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کسی نے کسی کو ٹرسٹ کیا ہے، تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ صرف کیونکہ اس کی بات کے اوپر بھروسہ کیا تھا تو اس کو وہ جو قرض لیا ہے وہ اس کو جو ہے وہ ادا کر دے. ٹھیک ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ کیا کہ اللہ کا تقوی جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھے، اور اگر کوئی کسی قسم کا گروی کا معاملہ نہیں ہوا ہے تو اس کو چاہیے کہ قرض خواہ کی امانت تھی، اس نے جو قرض لیا ہے اس کے اوپر ایک امانت ہے، اس کے اوپر حق ہے، اسے ٹرسٹ کیا گیا ہے، تو اب وہ اللہ کو جو ہے اپنا گواہ مانتے ہوئے کہ اللہ جو ہے وہ شہید ہے، وہ ہر چیز کے اوپر جو ہے موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ اس کے اللہ کے علم میں ہے، وہ اس کا جو ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور جو اس کا رب ہے اس کا تقوی اختیار کرتے ہوئے جو پیسے لیے گئے تھے، جو امانت لی گئی تھی، امانتہ میں جو ہے جو جو ہے وہ اس کی امانت یعنی قرض خواہ کی امانت، جس سے قرض لیا تھا اس کی امانت وہ اس کو ادا کر دے. ٹھیک ہے، تو چاہیے کہ ادا کر دے الذی کہ جس کے پاس جو ہے امانت رکھی گئی تھی، جس کو ٹرسٹ کیا گیا تھا، امانتہ یعنی قرض خواہ کی امانت کو ادا کر دے. ولیتق اللہ، اور وہ چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے، ربہ جو کہ اس کا رب ہے. ولا تکتموا الشہادہ، اور مت تم سب چھپاؤ گواہی کو. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی معاملات ہوتے ہیں، چاہے تم کاتب ہو، چاہے تم گواہ ہو، چاہے تم قرض دینے والے ہو یا قرض لینے والے ہو، جو چیز تم نے وٹنس کی گئی ہے، ولا تکتموا الشہادہ، اور تم جو ہو گواہی کو مت چھپاؤ. اور جو ہم شہادہ کا جو ورڈ جو ہے ہم اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کہ جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی گواہی کو جو ہے وہ چھپائے. تو وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور مت تم سب چھپاؤ گواہی کو. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو چھپاتا ہے اسے. واو جو ہے وہ اور ہو گیا، من کہ جو، یکتم ہا کہ جو چھپاتا ہے اسے. ہا جو ہے کس کی طرف جا رہا ہے؟ گواہی کی طرف. شہادت جو ہے اگر آپ دیکھیں تو تا مربوطہ ہے، تو یہ جو ہے اس کے لیے جو پروناؤن آئے گا وہ فیمیل والا آئے گا. ٹھیک ہے نا، تو وَمَن یکتمھا کہ جو چھپاتا ہے گواہی کو. فَإِنَّهُ تو یقینی بات یہ ہے، فا جو ہے وہ تو ہو گیا، انا جو ہے کیا ہوا؟ یقینی بات، بے شک. ہو جو ہے کہ جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا، وہ یہ کی طرف جا رہا ہے کہ فَإِنَّهُ تو یہ بات یعنی اب تو اس کس بیہیویئر کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے کہ جو گواہی چھپاتا ہے. تو وہ بات جو ہے کیا ہے کہ آثم قلبہ، آثم گناہگار ہے، قلبہ اس کا دل. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پہ کہ ادھر آرڈر جو ہے وہ ریورس کر دیا گیا ہے، یعنی قلبہ آثم ہونا چاہیے تھا کہ دل اس کا جو ہے وہ گناہگار ہے، لیکن پہلے گناہگار کا ورڈ آیا گیا کہ آثم، کہ اس کی ایمفیسس کے لیے کہ اس کا دل جو ہے وہ اب اس گناہ کی جو ہے وہ لپیٹ میں آ چکا ہے. واللہ بما تعملون علیم، اور پھر وہی بات کی گئی کہ اللہ جو ہے جو کچھ تم سب کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے. واللہ اور اللہ، بما اسے، جو دعا جو ہے یہاں پہ حرف جر ہو گیا. ٹھیک ہے، اور جو کچھ جو ہے تم کرتے ہو، تعملون کا یعنی عمل سے ہے. ٹھیک ہے نا، کہ تعملون واو جو ہے سب جو کچھ تم کرتے ہو، اونا ایکچولی یہاں پہ تعملون
جو ہے تم سب جو تم کچھ کرتے ہو تا شروع میں جو ہے وہ تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو جو تم عمل کرتے ہو، علیم، اللہ اسے خوب جاننے والا ہے، اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ فَإِنَّهُ عَاصِمٌ قَلْبُ. اس میں جو ہے نا جو بات جس پہ جو آج ہم بات ختم کریں گے وہ یہ ہے کہ بات کی جا رہی ہے کہ ٹرانزیکشنز کی جا رہی ہے. ایک جو بہترین سوسائٹی جس کا جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بے انتہا پسند ہے کہ کوئی سوسائٹی جو ہے اس پر قائم ہو کہ انفاق فی سبیل اللہ، کہ انسان میں کمپیشن ہو، لینینسی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، یہ چیزیں جو ہیں ملحوظ خاص رکھی جائیں. اس کے بنسبت جو چیز اس کے اپوزٹ ہے کہ ایکسپلائٹیشن، جس کو جو حرام کیا گیا وہ سود کو حرام کیا گیا، اور کہا گیا کہ ہٹو تم سود سے جو ہے دور ہٹو، یہ چیز جو ہے تم کو ختم ہونے والی ہو، یہ چیز جو ہے تمہیں ڈسٹروائے کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز بڑھتی ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس تم کو اپنے آپ کو تم دیکھنا چاہتے ہو پھلتا پھولتا فلاح پاتا ہوا، تو یہ انفاق فی سبیل اللہ کا دروازہ ہے تمہارے لیے. پھر لیکن سوسائٹی میں جو عام جو ایک جسے کہتے ہیں ہیلدی سوسائٹی ہے، ایک ایسا معاشرہ آپ تشکیل دے رہے ہیں جس میں روزمرہ کے لین دین کے معاملات ہیں کس طرح سے، تو اس میں جسے کہتے ہیں کہ اسپرچویلٹی یہ نہیں ہے کہ انسان کے معاملات، اگر آپ دیکھیے کہ بات جو ہے وہ تقوی سے شروع ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، تو اس وقت جو یا ایھا الذین آمنوا سے بات شروع کی گئی کہ جو ایمان لے کر آئے. ایمان یہ نہیں ہے کہ تمہاری نمازیں ہیں اور تمہارے خالی جو ہے تم باہر نکلو تو تم جو چاہے کسی کے بھی حق تلفی کرتے رہو. ایمان سے جو بات جو شروع ہوئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے کہ سب سے پہلی جو چیز جو ان کو پوائنٹ کی گئی ہے وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی جو ہے وہ اختیار کرو، پہلی بات. اور تمام معاملات تمہارے ایسے ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تقوی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو وہ تم کو جو ہے اللہ کا سب سے بڑا عابد بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ کا تمہارے لیے علم کے دروازے جو ہیں وہ کھل جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ہر معاملہ جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا. یہ نہیں ہے کہ انسان کی لائف جو ہے وہ زندگی الگ ہے، عبادت الگ ہے. عبادت جو ہے وہ صرف آپ کی نماز تک ہے یا کوئی بس اپنی وہ ہے، اور باقی زندگی پر بھی وہ جو ہے نماز پوری کی پوری اس کا رنگ جو ہے وہ حاوی ہونا چاہیے. تو وہ تقوی جو ہے جو وہاں سے جو بات شروع ہوئی، اور وہ تقوی جو ہے تم کو اللہ تعالیٰ کا قرب عطا کرے گا، اور یہ معاملات جو ہیں یہ تمہارے لیے عبادت کا درجہ پا جائیں گے کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے، یہ بات کی گئی. لیکن جب تم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تم نہیں کرتے اور اس دنیا کی مختصر سی زندگی کے لیے اور اس دنیا کی جو متاع الغرور، جو دھوکے کی جو یہ متاع ہے، اس کے لیے تم جو ہو آپس میں کے لین دین کے معاملات میں جو ہے تم نقصان پہنچا رہے ہو دوسروں کو، دوسروں کا اپنی گواہی چھپا رہے ہو، لوگوں کا قرض جو ہے تم میں استطاعت ہے اس کے باوجود بھی تم لوگوں سے جو ہے چوریاں کرتے پھر رہے ہو، اس طرح کی چیزیں تم کر رہے ہو اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو. تو یہ تم نے کس لیے کیا؟ یہ دو پیسوں کے لیے جو تم یہ سب چیزیں کر رہے ہو، کیا کام کی تمہاری یہ دولت، کیا کام کی تمہاری یہ پونجی کہ وہ دن جس دن تم کو کوئی چیز میٹر نہیں کرے گی کہ سوائے آخرت میں کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا. یعنی تمہاری سب سے بڑی پونجی کیا ہے؟ تمہارا دل ہے، وہ قلب سلیم ہے کہ جو ہے کہ کوئی چیز اس دن جو ہے نفع نہیں دے گی، نہ انسان کا مال، نہ انسان کی اولاد، الا من ات اللہ
قلب سلیم، ایکسیپٹ کہ جو اللہ کے پاس آتا ہے قلب سلیم کے ساتھ، کہ اس کا دل جو ہے، اس کی سب سے بڑی پونجی جو ہے اس کا دل ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی اس طرح کے ہیرا پھیری کے کاموں میں، بے ایمانی میں ملوث ہوتا ہے تو اس کا دل ہی بیمار ہو جاتا ہے۔ اب تم دنیا کی یہ فانی دولت جو ہے سمیٹ لو اور اپنے دنیا کے جو چند روز کے فائدے ہیں ان کو اکٹھا کر لو، لیکن جو تمہاری سب سے بڑی پونجی تھی، جو تمہارا دل تھا، وہ اگر بیمار ہو گیا، وہ اگر جو ہے وہ کالا سیاہ ہو گیا، وہ آسم القلب، اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، وہ ہو گیا، تو پھر تمہارے پاس کیا بچا؟ کیا رہا تمہارے پاس؟ تم تو سب سے بڑے جو ہے بینکرپٹ ہو گئے، تم تو سب سے بڑے مفلس ہو گئے، جس نے اپنے دل کو جو نہ تم بچا سکے۔ تو یہاں پر جو ہے جو بات ہے وہ تقویٰ سے شروع ہوتی ہے، اور اس دل کا جو زیور ہے، اس دل، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ تو یہیں پر آج ہم اپنا جو ہے ڈسکشن ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم سورۃ البقرہ ان قریب آخری آیتوں کی طرف پھر ہم نیکسٹ ٹائم بڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔